اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے عید الفطر کے موقع پر عرب اور برادران اسلام کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر امور خارجہ نے افغانی حکومت اور طالبان کی طرف سے عید پر جنگ بندی کے اعلانیے کا خیر مقدم کیا۔ صحت کی طرف سے کورونا وائرس کے 657 مریضوں کی صحتیابی کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیسن نے کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک نیا طریقہ ڈیولپ کیا ہے۔ اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ٹویٹ کے ذریعے عید الفطر کے موقع کی مناسبت سے عرب اور برادران اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی بہتر صحت و تندرستی، سلامتی اور امن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر امور خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان عید الفطر کے موقع پر جنگ بندی کے اعلانیے کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام فریقوں سے آپسی مذاکرات پروموٹ کرنے اور ایک ایسے پائیدار امن کے استحکام کے لیے مزید اقدام سے متعلق ان کی حوصلہ افزائی کی، جس سے افغانستان کے قضیے کا خاتمہ ہو سکے۔ ادھر امریکہ، جرمنی، انڈونیشیا، ناروے اور ازبکستان نے بھی اس اعلانیے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی ایک ایسا مثبت قدم ہے جس سے امید کے لیے ایک وجہ سامنے آتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ افغانی عوام تشدد کے خاتمے سمیت امن و استحکام کے مستحق ہیں۔ دریں اثنا ایک دیگر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر افغانستان جناب اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے طالبان قیدیوں کی رہائی کے عمل میں تیزی لانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ قطری وزارت صحت عامہ کی طرف سے گزشتہ روز کیے گئے اعلانیے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 سے متاثرہ 657 افراد صحتیاب ہو گئے، جس کے بعد اب ملک میں ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد 9170 ہو گئی ہے۔ نیز کووڈ-19 کی وبا کے مزید 1501 نئے کنفرم معاملات اور 2 لوگوں کی موت ہونے کا رجسٹریشن کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 24 لوگوں کو وائرس سے شدید متاثر ہونے کے سبب انتہائی نگہداشت کے یونٹ یعنی ICU میں رکھا گیا ہے، جہاں اب ICU میں موجود مریضوں کی تعداد 188 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اپنے بیان میں کہا کہ قطر ابھی بھی وائرس کے پھیلاؤ کے دور عروج یا پیک سے گزر رہا ہے اور زور دے کر کہا کہ عوام سے اصرار کیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ انسدادی اقدام اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد سے کام لیں تاکہ وبائی مرض کے پھیلاؤ پر روک لگائی جا سکے۔ سدرا میڈیسن نے کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کا ایک جدید طریقہ ڈیولپ کیا ہے، جس سے جانچ اور معائنے کے آلات میں عالمی سطح پر ممکنہ شارٹیج کو کم کیا جا سکے گا۔ قطر فاؤنڈیشن نے حال ہی میں ایک ان ہاؤس ریبونووینی تیزاب کا طریقہ اخذ کیا ہے، جس میں ٹیسٹ کے متبادل عناصر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ریسرچ شعبے کے قائم مقام چیف آفیسر خالد فقرو کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ٹیسٹنگ کا یہ جدید طریقہ 4 سے 8 گھنٹوں کے اندر ایکوریٹ نتائج حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چونکہ یہ انڈر اوپن ایکسیس لائسنس ہے، اس لیے کسی بھی تنظیم صحت کے کنسیڈریشن کے لیے اوپن یا کھلا ہوا ہے۔ واضح اس جدید طریقے سے کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ لیب کے مقابلے میں اس کے اخراجات بھی کم آئیں گے، یعنی مہنگا نہیں بلکہ سستا ہوگا۔ کورونا وائرس کے تعلق سے موصولہ تازہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں کئی ملین مسلمان عید الفطر سختی سے گھروں میں رہ کر یعنی اسٹے ایٹ ہوم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر منا رہے ہیں، جبکہ دیگر کئی لوگوں کو وائرس کے پھیلاؤ کی تجدید کا خدشہ بھی لاحق ہے۔
امریکہ نے برازیل سے آنے والوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جو امریکہ کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے کیسز میں نمبر 2 پر ہے۔ ادھر روس میں وبا سے روزانہ ہونے والی سب سے زیادہ 153 اموات کی خبر ہے، جس کے بعد ملک میں وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 3540 سے تجاوز کر گئی۔ اسی دوران فرانس کی اتھارٹیز نے کورونا وائرس سے روزانہ سب سے کم کیسز اور اموات کی رپورٹ دی ہے، جس کے سبب اب امید بڑھ گئی ہے کہ فرانس میں یہ جان لیوا وبا ختم یا تقریباً دم توڑ رہی ہے۔ ادھر بھارت میں کورونا وائرس کے نئے کنفرم 6767 معاملات کے بعد آج سے مقامی پروازوں سے رجوع کیا جائے گا اور آج ہی سے آسٹریلیا کی سب سے زیادہ گنجان آباد ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں بچوں کے اسکولز کھول دیے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لیبیا میں کرائے کے روسی فوجیوں کو دارالحکومت میں فرنٹ لائن کی طرف سے پسپائی کے بعد ان کے اتحادیوں نے جنوبی شہر تریپولی سے نکال باہر کیا۔ وزیر غدار جنرل خلیفہ حفتار کے دستوں اور ان کے غیر ملکی اتحادیوں کے لیے یہ تازہ صورتحال ایک دوسری پیش رفت کے مترادف ہے۔ ایران کے وینزویلا جانے والے پہلے 5 آئل ٹینکرز اس ملک کے پانی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ آئل کی اس ترسیل کا مقصد وہاں ایندھن شارٹیج کے پس منظر میں ان کی مدد کرنا ہے۔ ادھر سفارتی تعطل کے بیچ امریکہ کی طرف سے کسی فوری رد عمل کی کوئی علامت اب تک ظاہر نہیں ہوئی یا دیکھنے میں نہیں آئی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر بورس جانسن نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے چیف مشیر ڈومینک کیومنگ کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے لاک ڈاؤن قوانین کے ساتھ انحراف کو لے کر انہیں برخاست کرنے کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا۔ اسی دوران تازہ خبر کے مطابق برطانیہ میں معمول کی زندگی ٹریک پر لانے کے لیے دوسرے مرحلے سے رجوع کیا جا رہا ہے، جو کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ خبر کے مطابق جون کی پہلی تاریخ سے ابتدائی مدارس یعنی ایلیمنٹری اسکولز دوبارہ شروع ہو جائیں گے، جس کا برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کل بروز اتوار مئی کی 24 تاریخ کو اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ جون وسط تک ہائی اسکولز کو بھی اسٹڈیز سے رجوع کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن چند شرائط یا احتیاط کے ساتھ۔ مسٹر جانسن نے یہ اعتراف کیا کہ سماجی دوری کی وجہ سے تمام اسکولز اپنے سبھی طلبہ کو تعلیم دینے سے قاصر رہیں گے، جس کا طلبہ کے اسکول واپس لوٹنے سے پیشتر ہی اہتمام کرنا ضروری ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ نے کورونا وائرس کے عدم پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اور ایران کے مغربی صوبے کوہ گلووی میں گزشتہ روز ریختر پیمانے پر 5.2 ڈگری کی شدت کا زلزلے کا ایک جھٹکا محسوس کیا گیا، جو مقامی وقت 1:41 پر آیا اور زیر زمین تقریباً 10 کلومیٹر کی گہرائی اس کا مرکز تھا۔ ایران کی نیوز ایجنسی ارنا نے جامعہ تہران کے ایک متعلقہ ادارے کے حوالے سے یہ رپورٹ دی ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے عید الفطر کے موقع پر عرب اور برادران اسلام کو مبارکباد پیش کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر امور خارجہ نے افغانی حکومت اور طالبان کی طرف سے عید پر جنگ بندی کے اعلانیے کا خیر مقدم کیا۔ وزارت صحت کی طرف سے کورونا وائرس کے 657 مریضوں کی صحتیابی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور سدرا میڈیسن نے کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک نیا طریقہ ڈیولپ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ اگلا نشریہ شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔